की बेटी ना डर, ऐ सेहून की बेटी ना डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ो, आज खजूरों का इतवार है, तो सबसे पहले आप सबको आपकी जोरदार तालियों में खजूरों का इतवार बहुत बहुत मुबारक हो। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ो, आज के दिन यानी खजूरों के इतवार के साथ ही आलमगीर कलीसिया पाक हफ्ते का आगाज करती है। आज के इतवार को अजियत का इतवार, दुखों का इतवार, खजूरों का इतवार या पैशन संडे भी कहा जाता है। आज की लतूरिया के दो मजाज हैं, या लतूरिया में दो तरह का माहौल है। पहला खुशी है, पहला शादमानी है, फतहमंदी के नारे हैं और बड़ा खुशी का माहौल है। और खुशी इस बात की कि ऐ बेटी सहून ना डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इसलिए जब इंसान खुश होता है तो वो गाता है, वो नगमा सराई करता है, वो खुदावंद की हम्द करता है। और ज़िक्रिया नबी भी कहता है कि ऐ बेटी सहून गा और शादमान हो, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इसलिए आज हमने इबादत के पहले हिस्से में पुरजोश नारे लगाए, हमने यसु बादशाह का इस्तकबाल किया और बेलसूस जो सेहून की बेटियां हैं या बेटे हैं, उन्होंने बड़ी शादमानी के साथ अपने बादशाह को अपने दरमियान वेलकम किया। यह पहला हिस्सा है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि इबादत का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, तो दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि दुख का माहौल है। यसु के सलीबी दुखों का, उसकी मौत का, उसकी सलीबी कुर्बानी का तज़किरा पढ़ा गया है। और आज की पाक इंजील में हमने सुना मुकद्दस मरकज के मुताबिक यसु के दुखों या अज़ियतों का तज़किरा। तो अगर इन दोनों बातों को मिलाकर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक बादशाह जिसका हमने इस्तकबाल किया, कलवरी की जानब अपने सफर का आगाज करता है, ताकि वो बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान दे और उन्हें हमेशा के लिए बचा ले या अपने खून से खरीद ले। अजीजों, आज की जो लतूरिया है उसके दो बड़े मौज़ूआत हैं। एक यसु बादशाह जो फतहमंद है, दूसरा यसु मसलूब लेकिन बादशाह। एक जुलूस में हमने देखा यसु फतहमंद बादशाह और दूसरा यसु मसलूब लेकिन वो भी बादशाह, मसलूब मसीहा, क्रूसीफाइड किंग। तो इसलिए रवायती तौर पर आज का इतवार जो है यह बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प क्यों है? क्योंकि हमने खुशी के साथ जुलूस में शिरकत की। इसी वाक्य को याद करते हुए हर जगह दुनिया में तमाम खलकत जो है मिलकर यसु बादशाह की शान में खजूरों के इतवार के मौके पर जुलूस निकालती है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, खवातीन यानी जितने भी लोग हैं पुरजोश होकर खजूरों की टहनियां लहराते हैं, सजाते भी हैं और खुशी के नारे भी बुलंद करते हैं। और वो नारे हमारे हमेशा ये होते हैं कि बादशाहों का बादशाह यसु बादशाह। अजीजों, खुशाइन बात यह भी है कि कैथोलिक चर्च के साथ साथ जो दीगर कलीसियाएं हैं वो भी आज इस दिन को खजूरों के इतवार के साथ हमारे साथ ही मनाती हैं। और यह खुदा का शुक्र है
کہ पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ बाकी जो चर्चेज हैं वो भी इस दिन को मना रही है, क्योंकि बादशाह तो सबका है, खुदावन तो सबका है और वो बचाने भी सबको ही आता है। तो हमारा खुदावन यीशु बादशाह है जो हम सबको बचाने आता है। उसका इस्तकबाल करना भी जरूरी है, उसके नारे लगाना भी जरूरी है और उसके दुखों में शरीक होना भी जरूरी है। अजीजों, आज बड़ी लंबी तिलावत जो है वो पढ़ी गई है, जिसमें दुखों का तज़किरा पढ़ा गया। क्यों करे ये पढ़ा जाता है? ताकि हम पूरा हफ्ता यीशु के दुखों पर गौर कर सके, क्योंकि तमाम हफ्ते के जो आने वाले वाकयात हैं उसका पेश नजारा आज हमने देखा है। इसलिए अजीजों, पाक हफ्ता जो है हमें दावत देता है कि हम यीशु के साथ साथ रहें और उसका हरगिज़ कभी भी इनकार ना करें, बल्कि हर हाल में और हर सूरत में और हर सिचुएशन में अपने खुदावन यीशु बादशाह का इकरार करते रहें। तो कभी इनकार नहीं करना, बल्कि क्या करना है? इकरार करना है। और इकरार भी, मैंने जुमे वाले दिन कहा था, इकरार भी बार बार करना है। क्या आप सब यीशु का इकरार और वो भी बार बार करने के लिए तैयार हैं? खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। अजीजों, आज की जो हमारी बुनियादी आयत है वो ये है कि ऐ सेहून की बेटी ना डर, या ऐ बेटी सेहून ना डर, क्योंकि देख तेरा बादशाह आता है। बच्चे, आप डर तो नहीं ना रहे? डर नहीं डरे, इसके लिए जोरदार तालीम जाए। एक सेहून की बेटी नहीं डरी तो समझो सारी नहीं डरी। आप जितनी भी सेहून की बेटियां हैं अपने लिए जोरदार तालीम जाए जी। सेहून की बेटी नहीं डरी, हाथ खड़ा करके बताए। नहीं ना डरी, हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। डरिए कि नहीं? दोनों हाथ खड़े ऐसे करो। देखो जी, सेहून की बेटी कहती है मैं नहीं डरती क्योंकि मेरा बादशाह मेरे पास आता है। जोरदार तालियों में। अजीजों, दिलचस्प बात यह है कि हमेशा बादशाह के पास जाया जाता है, उसके दरबार में हाजिर हुआ जाता है। लेकिन यह मुनफरिद वाकया है कि एक शख्स बादशाह के दरबार में नहीं जाता, बल्कि बादशाह खुद चलकर अपने लोगों के दरमियान और बिलखसूस अपनी बेटी सेहून के पास आता है। तो वो आज बादशाह के पास नहीं जाएगी, बल्कि बादशाह खुद जो उसे प्यार करता है और उसके लिए फिक्रमंद है, उसके पास आता है। क्या यह बड़ी बात नहीं कि बादशाह खुद चलकर क्या करे? हमारे पास आए। ऐ बेटी सेहून ना डर, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। मसीह खुदा मेरे अज़ीज़ों, ध्यान से चंद एक बातें हैं, लेकिन उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, तो जल्दी में जाना चाहता हूं। देखें, खुदा के पाक कलाम में जो लफ्ज सेहून है, ऐसा मालूम होता है जैसे ये खुदा का पसंदीदा लफ्ज है, या लकब है, या नाम है। लगता है खुदा को बड़ा अजीज है ये नाम, बड़ा पसंद है। बार बार किसी ना किसी को बहाने बहाने से सेहून कह देता है, या सेहून की बेटी कह देता है। आपको पता है कि वालिदैन भी जब उनको कोई नाम बहुत प्यारा लगता हो तो वही या उसी नाम से क्या करते हैं? पुकारते हैं। तो खुदावन जो हमारा खुदा है, जो बादशाह है, उसका ये नाम यानी सेहून जो है, ये बड़ा पसंदीदा है। तो जल्दी में बताना चाहता हूं कि पाक कलाम में सेहून जो है, ये खुदा की हैकल या उसके मस्कन या क्याम को भी कहा गया है। आयात आप ज़बूर से और पुराने अहदनामे से खुद ही ढूंढ के पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ सेहून मुकद्दस पहाड़ को भी कहा गया है, जैसे कोहे सेहून की बात की गई है। इसी तरह सेहून जो है दाऊद के शहर को भी कहा गया है। सेहून जो है खुदा के लोगों और खुदा की उम्मत को भी कहा गया है। सेहून जो है खुदा के शहर यरूशलेम को भी मुहातब होकर बुलाया गया है। मतलब क्या हुआ
کہ خدا شہر نو بھی سہون کہندا ہے, لوکاں نو بھی سہون کہندا ہے, اور اس کے بعد پہاڑ کو بھی سہون کہتا ہے, ہیکل کو بھی کیا کہتا ہے کہ یہ کیا ہے, سہون ہے. تو سہون جو ہے یہ خدا کا پسندیدہ لفظ یا نام ہے, جس سے وہ پہاڑوں کو بھی بلاتا ہے یا ہیکل کو بھی کہتا ہے, اور بالخصوص آج کے دن وہ بیٹی کو بھی کہتا ہے کہ تو کیا ہے, بیٹی سہون ہے, یا اے بیٹی سہون, یا سہون کی بیٹی نہ ڈر کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کیا ہے, خدا کا, کیا ہے, خدا کا. تو اگر خدا کا پسندیدہ لفظ ہے تو آپ میں سے کسی کا نام سہون ہے, بیٹے کا یا بیٹی کا؟ اگر ہے تو شاباش, اگر نہیں تو جب بھی خدا جو ہمارے شادی شدہ جوڑے ہیں ان کو اولاد دے تو اس کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے, کیا نام رکھنا ہے, کیونکہ سہون کس کی پسند کا نام ہے, کس کی, خداوند کی پسند کا نام ہے. تو اس لیے سہون رکھیں. اگر کوئی ہے تو بعد میں عبادت کے بعد مجھے مل سکتا ہے, لیکن سہون نام بڑا پیارا ہے, خدا کے دل کے قریب ہے. میں نے کہا کہ خدا جب ہیکل کی بات کرتا ہے تو پھر بھی سہون کہتا ہے, جب لوگوں کی بات کرتا ہے تو پھر سہون پکارتا ہے, پہاڑ کی بات یعنی مقدس پہاڑ کی بات کرتا ہے تو پھر بھی سہون کی بات کرتا ہے, بیٹی کی بات کرتا ہے تو اسے بھی کہتا ہے کہ بیٹی سہون. بیٹی کا نام کیا ہے, سہون. تو بیٹیوں کا نام کیا رکھا کریں, سہون رکھیں. رکھو گے کہ نہیں, رکھیں گے کہ نہیں, دسو پوتریاں پاتریاں دے رکھ لیا جے, رکھو گے کہ نہیں, زوردار تالی جائیں. تم سی میں میرے سے تو مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی پاک امت کو بے شمار دفعہ بیٹی سہون تو کبھی سہون کی بیٹی کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے. اے بیٹی سہون نہ ڈر کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے. بیٹی سہون ہنسی ہے, اس کے لیے زوردار تالی جائیں, شاباش. عزیزوں, میں نے کہا کہ یہ نام کلام مقدس میں بیٹی سہون جو ہے خدا کے لوگوں کا حوالہ دینے کا ایک شاعرانہ انداز ہے, لاڈلا طریقہ ہے. لاڈ سے خدا جو ہے اپنے لوگوں کو کیا کہتا ہے, سہون. لاڈ سے, پیار سے, شوق سے, اور بار بار کہتا ہے کہ بیٹی سہون نہ ڈر کیونکہ میں تیرے پاس آتا ہوں. تو یہ شاعرانہ انداز ہے, یہ لاڈ سے پکارا جانے والا نام ہے. اے بیٹی سہون نہ ڈر کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. عزیزوں, یہ ہماری آج کی بنیادی آیت ہے. مسلسل ایک ہفتے سے اس پر غور بھی کر رہا تھا, تیاری بھی کر رہا تھا, اور آپ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے. تو یقینی طور پر بہت کچھ آج ہمیں اس کے بارے میں سیکھنے کا موقع ملے گا. عزیزوں, جب انجیل نویس بالخصوص مقدس متی اور مقدس یوحنا پرانے عہد نامے سے یہ حوالہ لیتے ہیں تو وہ زکریا نبی کی کتاب اس کے نامے باب میں سے حوالہ لیتے ہیں اور اس کو اپنی انجیل میں بیان کرتے ہیں. اور زکریا نامے باب میں لکھا ہے کہ اے بیٹی سہون تو نہایت شادمان ہو. اے بیٹی سہون تو نہایت کیا ہو, نہایت. اے بیٹی یروشلم, اب یروشلم کو بھی بیٹی کہہ دیا ہے. کیا اے بیٹی یروشلم خوشی سے للکار, خوشی سے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم اور بلکہ گدی کے بچے پر سوار ہے. عزیزو, آیت کا آغاز خوشی کی للکار, نسنگے, آواز اور پکار سے ہوتا ہے. آیت کا آغاز کیا ہے, خوشی سے ہوتا ہے. The call to rejoice and shout aloud. شادمانی کی وجہ کیا ہے, یہ خوش ہونے کے لیے کیوں کر کہا گیا ہے, کیونکہ میں نے بار بار کہا ہے خوشی کی وجہ کیا ہے, شادمان ہونے کی وجہ کیا ہے, للکارنے کی وجہ کیا ہے, شادمانی کی وجہ کیا ہے, اس لیے کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. جب بادشاہ تیرے پاس آتا ہے تو پھر کیا ہے,
شادمان ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ شادمان ہونا ہے. پھر خوش ہونا ہے, پھر خوشی سے للکارنا ہے, پھر گانا ہے, پھر ہم سرائی جو ہے وہ کرنی ہے. عزیزو, میں نے کہا شادمانی کی وجہ بادشاہ کی آمد ہے. اس لیے اب کہا یہ گیا ہے کیونکہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اے بیٹی صہیون نہ ڈر. بڑا عجیب سی بات ہے. کیوں کر کہا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اے بیٹی صہیون نہ ڈر؟ ایدہ مطلب ہے پہلو ڈر دی سی. ایدہ مطلب یہی ہے نا, جب کوئی ڈرتا ہو بچہ یا کچھ بڑا ڈرتا ہو تب اس کو ہم پھر کیا کہتے ہیں کہ اب نہ ڈر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ شخص کیا ہے؟ ڈرتا ہے, خوف زدہ ہے, پریشان ہے. تو اگر یہ کہا گیا ہے کہ اے بیٹی صہیون نہ ڈر, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صہیون کی بیٹی پہلے ڈرتی ہے, پہلے وہ خوف زدہ ہے, پہلے وہ پریشان ہے. اور آپ کو سادہ الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, جب بھی یروشلم پر کسی غیر قوم بادشاہ نے حملہ کیا تو اس نے یروشلم کی دیواروں کو برباد کر دیا. ایسا ہی تھا نا. اب بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اے بیٹی صہیون نہ ڈر. کیوں؟ کیونکہ جب پہلے غیر قوم کا بادشاہ صہیون پر یا یروشلم پر یا خدا کے شہر پر یا ہیکل پر حملہ کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب بادشاہ یلغار کرتے ہیں تو وہ فوجوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا. تو جب غیر قوم کا بادشاہ تاریخ میں اسرائیل پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر بیٹی صہیون کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ کیا کرے گی؟ ڈرے گی, پریشان ہوگی, خوفزدہ ہوگی, کیونکہ ہر طرف تباہی اور خون خرابہ ہے, جنگ کا ماحول ہے نا. جب کوئی بھی بادشاہ آپ پر حملہ کرے گا تو کیا وہ آپ کی سلامتی چاہے گا؟ کیا وہ شہر کی سلامتی چاہے گا؟ کیا وہ امن لائے گا؟ ہرگز نہیں. کیونکہ وہ جب آتا ہے تو وہ دردناک واقعہ ہوتا ہے. فوج یلغار کرتی ہے, شہر پر چڑھائی کی جاتی ہے, شہر پر اس کی آمد جو ہے تباہی مچا دیتی ہے, اور وہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دیتا ہے یا کرنا چاہتا ہے. یہ کنٹیکسٹ ہے. کیونکہ جب پہلے صہیون, اب اگر یروشلم کی بات کی جائے تو یروشلم کو بھی صہیون کہا گیا ہے. تو جب صہیون پر حملہ ہوا تو پھر صہیون کی بیٹی کیا ہوئی؟ روئی. کیوں روئی؟ کیونکہ اس کو کیا کیا گیا؟ برباد کیا گیا یا اس پر حملہ کیا گیا. تو یہ سارا کنٹیکسٹ ہے. کیونکہ صہیون کی بیٹی کا جو تجربہ ہے ماضی میں وہ بڑا دردناک ہے, کیونکہ بادشاہ نے رحم نہ کیا. اب زکریا نبی اور انجیل نویس کہتے ہیں کہ اے بیٹی صہیون اب تجھے ڈرنے کی ضرورت, کیونکہ اب کون آتا ہے؟ غیر قوم کا بادشاہ نہیں. کون آتا ہے؟ تیرا بادشاہ آتا ہے. تو تیرا بادشاہ تجھے برباد نہیں کرے گا, تیرا بادشاہ تجھے ہلاک نہیں کرے گا, تیرا بادشاہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا, تیرا بادشاہ تیری بلکہ سلامتی چاہے گا, وہ امن قائم کرے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے صہیون کی بیٹی کیوں ڈرتی ہے, کیوں پریشان ہوتی ہے؟ اب وہ بادشاہ نہیں آنے والا جو تجھے اذیت دے گا, وہ بادشاہ نہیں آنے والا جو تیری عزت کو خراب کرے گا, وہ بادشاہ نہیں آنے والا جو ہیکل کی تباہی کرے گا. اب وہ بادشاہ آئے گا جو تجھے پیار کرے گا, تیری حفاظت کرے گا, تیرا خیال رکھے گا اور تیرے درمیان امن قائم کرے گا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے بیٹی صہیون تجھے ڈرنے کی ضرورت. اب کون آتا ہے؟ تیرا بادشاہ. جب بادشاہ ہی اس کا ہے تو کیا وہ اس کو نقصان پہنچائے گا؟ ہرگز نہیں, کیونکہ بادشاہ ہی اس کا ہے. تو اپنا بادشاہ اپنی ماں کو نقصان پہنچائے گا؟ پہنچائے گا یا نہیں؟ نہیں پہنچائے گا. اس لیے انجیل نویس اور زکریا نبی کہتے ہیں کہ اے بیٹی صہیون تو اب شادمان ہو, تو خوش ہو,
کر. کیوں؟ کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ وہ تیرا اپنا بادشاہ ہے, اور وہ بادشاہ تیرا خدا ہے. رب خداوند بادشاہ نا, تو تیرا بادشاہ کون ہے؟ تیرا خدا ہے. وہ تجھے بحال کرنے کے لیے آتا ہے, وہ تجھے مارنے کے لیے نہیں, برباد کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ لفظ بہت ضروری ہے, وہ تجھے بچانے آتا ہے. اب آپ نے امیجیٹلی اپنے خداوند یسوع کی طرف دیکھنا ہے. یہ بادشاہ آتا ہے تاکہ تجھے کیا کرے؟ بچائے. ٹو سیو. یہ بادشاہ کیوں آتا ہے؟ تاکہ تجھے بچائے, گناہ سے بھی, گناہ کی غلامی سے بھی, ہر خطرے سے بھی, جنگ سے بھی, موت سے بھی, شیطان سے بھی. یہ بادشاہ آئے گا تو کیا کرے گا تجھے؟ کیا کرے گا تجھے؟ اس لیے لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہوشنا, مطلب خدا بچاتا ہے, یا خدا ہمیں بچائے گا. اور یہ بادشاہ, یہ خدا جو ہے, یہ کیسے بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ کیسے بچائے گا؟ ہاں جی, کیسے بچائے گا؟ اپنی جان دے کر. یہ بادشاہ اس لیے میرا بادشاہ ہے کیونکہ یہ بادشاہ مجھے پیار کرتا ہے, یہ بادشاہ مجھے بچانا چاہتا ہے, یہ بادشاہ میری فکر کرتا ہے, یہ بادشاہ مجھے پیار کرتا ہے, اور مجھے بچانے کے لیے بلکہ مجھے ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے وہ اپنی جان صلیب پر کیا کرے گا؟ قربان کرے گا. اس لیے اے بیٹی سہون, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے شیطان آئے تو پھر بھی تو اس کا مقابلہ کرے گی, اگر جنگ آئے تو پھر بھی اس کا مقابلہ کرے گی. اے بیٹی سہون, تجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تیرا بچانے والا, تیرا خدا, تیرا بادشاہ, تیرا یسوع تیرے پاس آتا ہے. اے بیٹی سہون, نہ ڈر. عزیزو, خدا کا بیٹا یسوع ہمارا بادشاہ ہے. یہی ہم نے نعرے لگائے تھے نا. تو وہ آج یروشلم میں آتا ہے تاکہ ہمیں بچائے اور ہمیں چھڑائے, کیونکہ یہ بادشاہ سلامتی کا رئیس بادشاہ ہے. یہ بادشاہ امن بحال کرے گا, یہ خدا اور انسان میں ٹوٹے ہوئے رشتے کو بحال کرے گا. اور یہ بحالی کیسے ہوگی؟ جنگ کے ذریعے سے نہیں, حلیمی اور فروختی سے. کیونکہ وہ کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ گدھی کے بچے پر, جو کس کی علامت ہے؟ امن کی علامت ہے. کھجوروں کی ٹانیاں امن کی علامت ہے. اور یہ بادشاہ امن قائم کرے گا جنگ کر کے نہیں, بلکہ حلیمی اور فروتنی سے, اپنی جان دے کر. اس لیے بار بار کہا گیا ہے کہ اے بیٹی سہون, نہ ڈر, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے. اس لیے ذکر نے بھی یہ بھی کہتا ہے کہ اے بیٹی سہون, تو گا. چپ کیوں میں؟ چپ کیوں میں؟ اے سہون بیٹی, تو کا کیا کر؟ گا. گایا جاتا ہے جب انسان خوش ہوتا ہے, جب اپنا کوئی آتا ہے, جب اپنا بادشاہ آتا ہے, جب اپنا بچانے والا آتا ہے, جب کو اپنا نجات دینے والا آتا ہے, تو پھر بیٹی سہون کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ذکریہ نبی کہتا ہے کہ اے بیٹی سہون, چپ نہ رہ, اپنا منہ کھول اور گا اور شادمان ہو, کیونکہ دیکھ میں اس لیے آتا ہوں تاکہ تیرے اندر سکونت کروں. امیجیٹلی میرے لوگوں کو پتا چل جانا چاہیے کہ کون ہمارے درمیان سکونت کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ ہمارا خدا. کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان سکونت پذیر ہوا. تو یہ بادشاہ صرف بادشاہ نہیں ہے, یہ بادشاہ صرف یسوع نہیں ہے, بلکہ یہ بادشاہ خود کیا ہے؟ خدا ہے, جو تیرے پاس آتا ہے, جو تیرے اندر آ کر کیا کرتا ہے؟ سکونت کرتا ہے. اور مطلب یہ ہوا کہ جو بادشاہ آتا ہے وہ در حقیقت خدا خود ہے, اور میں اور آپ سب کیا ہیں؟ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. عزیزو, میں آج کے دن آپ کو کہنا چاہتا ہوں, آپ جتنے بھی ادھر ہیں, آپ سب, خاص طور پر آج جو خواتین ہیں, آپ سب صہیون کی
बेटियां हैं या बेटी सेहून है। और आपका बाप कौन है? आपका बाप कौन है? ऐसा मुश्किल सवाल तो नहीं। आज सेहून की बेटियों, तुम्हारा बादशाह कौन है? आपका बादशाह कौन है? तुम्हारा खुदा कौन है? और तुम्हारा बाप कौन है? खुदा बाप है, यस्सु है। तो सेहून की बेटियों, क्या तुम्हें डरने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि तुम्हारा बादशाह भी अपना है और बाप है। आपका बाप जो है वो क्या है? बादशाह है। आपका बाप क्या है? बादशाह है। और वो आपको प्यार करता है। बाप क्या करता है? अपनी बेटी को प्यार करता है। बाप क्या करता है? अपनी बेटी की फिक्र करता है। बाप क्या करता है? अपनी बेटी का ख्याल करता है। बाप क्या करता है? अपनी बेटी की हिफाजत करता है। अब बाप क्या करता है? उसे खुश देखना चाहता है। पर 4-4 सूट लेके देने पैन पहला भावे कहे कि पुराना ना हो, मैंने पापा इस दफा नया लेना, आंदा चलो कर ले। वो क्या चाहता है? अपनी बेटी की इस बेटी ने भी आज नया लिबास पहना है। इसके बाप के लिए जोरदार तालीम है, क्योंकि बाप अपनी बेटी को क्या करता है? प्यार करता है और दिल से क्या करता है? अजीज जानता है। बताना क्या चाहता हूं अजीजों, चूंकि खुदा हमारा बाप है और वो मुझे और आपको क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? वो हमारी फिक्र करता है, वो हमें प्यार करता है, वो हमें संभालता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमें अजीज जानता है और हमें बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। अजीजों, ये शायद कभी हमने नहीं सोचा। ध्यान से सुनना है, चूंकि मैंने कहा कि हम सेहून की बेटियां हैं और हमारा बाप कौन है? बादशाह है। हमारा बाप कौन है? बादशाह है। ते बादशाह दियां बेटियां की कहलांदियां ने? क्या? उच्ची आवाज नाल क्या? तो तुसी फिर की हो जाना? अपने लिए जोरदार तालीम जाओ। आप अपने बाप की बादशाह की शहजादियां हैं। सच में आप सब बेटे भी, अब आप मुना बना ले कि हमें कहा नहीं, बेटे बेटियां दोनों ही हैं, ठीक है? तो आप क्या है? क्योंकि हमारा बाप बादशाह है और बाप जो बादशाह होता है उसके बच्चे क्या होते हैं? शहजादे और शहजादे जो है खुदा के जलाल के लिए खुशी के साथ जोरदार तालीम जाओ। शहजादियां नहीं, शहजादे। अब शहजादियां जोरदार तालीम जाओ। आप अपने खुदावन बाप जो बादशाह है उसकी क्या है? शहजादियां हैं। ऐ बेटी सेहून, तू बादशाह की बेटी है और तू क्या है? शहजादी है और खुदावन तुझे प्यार करता है। बाप का प्यार नाकाबिले बयां है। बेटियां बेहतर जानती हैं, बाप भी बेहतर जानते हैं कि बेटी के साथ तल्लुक बाप का क्या होता है, रिश्ता क्या होता है। बाप सब कुछ कुर्बान कर सकता है लेकिन अपनी बेटी को हमेशा खुश रखता है। सारी जिंदगी कर्ज तले दबर, लेकिन अपनी बेटी की एक एक चीज पूरी करेगा कि नहीं? कोई गल नहीं, कर्ज आता है। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि कर्ज के साथ ऐसा करे, लेकिन जो देखता हूं, यानी सारी उम्र वो कर्ज के नीचे दबना पसंद करेगा लेकिन अपनी बेटी की खैर खुशी को क्या करेगा? बेसिकली ये जान देना ही है। ये बेटी के लिए क्या करना है? अपनी जान ही देना है। तो मसीह में मेरे जो बाप बेहतर जानता है, शायद मैं नहीं बयान कर सकता। जो बाप इधर बैठे हैं, वो जिनके गोद में उनकी बेटियां हैं, वो बेहतर जानते हैं। वो देखो बाप कितना प्यार कर रहा है अपनी बेटी को और आपके दिल के करीब है। ये आपकी जान है, आपकी बेटी। आप इसको बहुत प्यार करते हैं, आप इसका बहुत ख्याल रखते हैं, आप इसकी हर मुस्कुराहट को देखना चाहते हैं। हाँ मेरे बच्चे, ऐसा ही है ना? तो बाप बेहतर जानता है कि बेटी उसके लिए क्या है या क्या मुकाम रखती है। और दूसरा ये भी याद रखें कि बेटी भी जानती है कि बाप का मुकाम क्या है, वो भी उसे बड़ा प्यार करती है। आमतौर पर हमारे कल्चर में कहते हैं कि 2-3 बेटियां होनी चाहिए ने, जनाजे की रौनक बच जाती है। नो सच्ची गल जे।
یہ شاید کبھی آپ نے سنا یا نہیں، لیکن میں نے کہیں سے سنا ہے کہ ایک والدی ایک دو بیٹی ہونی چاہیے، جنازے دی رونق وج جاندی ہے، مطلب ہے کہ بیٹا نہیں روئے گا، رشتہ دار نہیں رون گے، عزیز شاید رون گے، لیکن بیٹی جیڑی اپنے باپ دی منجی نہیں جے چھڑتی. ایسا ہی ہے، دیکھ لیں، تجربہ کر لیں، ایسا ہی ہوتا ہے. باپ کی منجی بیٹی نہیں چھوڑے گی، وہ روئے گی. اس لیے کہتے ہیں ایک دو بیٹی ہونی چاہیے، جنازے دی رونق بچ جائے گی، کیونکہ وہی ہے جو اپنا پیار تجھے دکھائے گی، وہی ہے جو تجھے اپنا سمجھتی ہے، یا جس نے تجھے سمجھا یا تیری محنت کو سمجھا اور وہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہی، تجھے پیار کرتی رہی. بیٹیاں جانتی ہیں کہ ان کے باپ کی ان کی زندگی میں اہمیت کیا ہے. جتنی بھی بیٹیاں بیٹھی ہیں اپنے اپنے باپ کو یاد کرو. کیا سچ میں آپ اپنے باپ کو پیار کرتی ہیں کہ نہیں؟ کرتی ہے. اور آپ کے باپ بھی آپ کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں. اگر یہ سارے چہرے میرے سامنے مسکرا رہے ہیں تو یقینی طور پر اس میں آپ کے باپ کا ہاتھ ہے، آپ کے باپ کا ہاتھ ہے. اور میں خوش ہوں تو جب والد جو ہے، باپ جو ہے اپنی بیٹیوں کو اٹھاتے ہیں. اور جنرلی کیا ہوتا ہے، باپ نے ہی اٹھایا ہوتا ہے بیٹی کو، بیٹا ماں اٹھا دیے، بیٹی باپ اٹھاتا ہے. اور یقینی طور پر ادھر بھی کافی باپ ہوں گے جن کے گود میں بیٹی ہوگی کہ نہیں. تو خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کی بیٹیوں کو برکت دے اور آپ کو برکت دے، آپ کی محنت کو برکت دے اور آپ کی فکروں کو برکت دے اور آپ کے ہمیشہ ساتھ ہو، تاکہ آپ کی بیٹی اور آپ کا تعلق اور پیار اور محبت ہمیشہ قائم رہے اور آپ کی بیٹی کبھی بھی دکھی نہ ہو. اور آپ بھی کہہ سکیں کہ اے بیٹی سے ہوں جو آپ کے پاس بیٹھی ہے، جو آپ کی گود میں بیٹھی ہے، جو آپ کے گھر میں ہے، جا کر اس کے کہیں کہ اے بیٹی سے ہوں نہ ڈر، میں تیرا باپ ہوں، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تجھے عزیز جانتا ہوں، تجھے ڈرنے کی ضرورت. عزیزو اپنی بیٹیاں رونا تو کبھی دیا جائے، کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو کبھی رونے نہ دیں. باپ ویسے بھی ایسا نہیں کرتے، لیکن کبھی زندگی میں موقع ہے تو اپنی بیٹی کو رونے نہ دیں، بلکہ زکریا نبی کی طرح کہیں کہ اے بیٹی اٹھ، گا کیوں نہیں رہی، گا، خوش ہو، افسوس نہ کر، پریشان نہ ہو، کیونکہ میں تجھے پیار کرتا ہوں. عزیزو میں اور آپ اپنے خدا، اپنے بادشاہ، اپنے باپ یہوہ اور خدا کی کیا ہیں؟ سیہون کی بیٹیاں ہیں. آپ میں سے ہر ایک سیہون کی بیٹی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ سیہون کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ ہاں، در حقیقت آپ جو بیٹھی ہوئی ہیں باجی، آپ بابو جی کی بیٹی ہے، آپ سیہون کی بیٹی بھی ہیں. آپ باجی جو میرے سامنے میری طرف دیکھیں، آپ بھی سیہون کی بیٹی ہیں، آپ بھی سیہون کی بیٹی ہیں اور آپ بھی سیہون کی بیٹی ہو. اس کے لیے زوردار تعریف ہے. یہ ساری سیہون کی بیٹیاں ہیں. آئیں اپنے خداوند کی طرف دیکھیں اور کہیں کہ ہاں میں سیہون کی بیٹی، میں سیہون کا بیٹا ہوں، میں سیہون کا. خدا ہمیں برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں اور اس آیت کو بھی اپنے سامنے رکھیں کہ اے بیٹی سیہون نہ ڈر، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. مسیح خداوند کے وسیلے سے یسوع مسیح کی بادشاہ کا بادشاہ